السلام علیکم اسٹوڈینٹس، بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی بیٹا ہم لوگوں نے کل جو ہے وہ اللہ پر ایمان، توحید، ایمانیات میں جو لیسن ہے یہ شروع کیا ہے۔ کل ہم نے اللہ تعالیٰ پر ایمان اس کے حوالے سے پڑھا کہ اللہ پر ایمان جو ہے اس کا مفہوم کیا ہے۔ ایمان سب سے پہلے ایمان کسے کہتے ہیں کہ کسی بات کو دل سے تسلیم کر لینا، مان لینا، یعنی کہ کسی بات کو حق مان کر اس پر یقین قائم رکھنا اور پھر اس پر ہمیشہ قائم رہنا۔ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے، وہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ دنیا کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا، زندگی اور موت کا خالق، ہر چیز کو زندہ کرنے والا اور ہر چیز کو مارنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز اتنی قدرت نہیں رکھتی۔ جی بیٹا ہم نے یہ ایمان کا مفہوم پڑھا، پھر ایمان میں کون کون سی چیزیں اور کون کون سی باتیں جو ہے وہ شامل ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے ہم نے جو ہے وہ بیان پڑھا کہ ایمان میں جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو اگر مان لینا تو ہم پر لازم ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو مان لینے کے بعد اس پر پختہ ایمان رکھیں، اس کی ذات اور صفات میں کسی کو ناشریک ٹھہرائیں، اور اللہ کی طرف سے جو انسانوں کے لیے ہدایت بھیجی گئی ہیں وہ آسمانی کتابیں ہیں، ان کے نبیوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، ان کو سچا تسلیم کر لیا جائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری پیغمبر جو ہے وہ تسلیم کر لیا جائے، اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آخری کتاب جو ہے وہ تسلیم کر لیا جائے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ ایمان میں شامل ہیں۔ آگے بیٹا ہم توحید کے حوالے سے جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ اب توحید جو ہے اس کا مفہوم، اس کا معنی و مفہوم کسے کہتے ہیں، اس کے حوالے سے ہم جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ تو توحید جو ہے، توحید کا معنی و مفہوم ہم دیکھتے ہیں کہ توحید کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا یقین رکھنا، یعنی کہ توحید جو ہے یہ لفظ واحد سے نکلا ہے۔ توحید جو ہے وہ احدہ، واحد لفظ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے واحد، ایک، صرف ایک مالک۔ توحید جو ہے وہ صرف ایک ہونے پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اسی نے اس دنیا اور کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا، اس دنیا کی، اس آخرت کی ہر چیز کو پیدا کیا، زندگی اور موت کا خالق صرف وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی کسی چیز کو یا کسی انسان کو پیدا نہیں کر سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو واحد اور یکتا بھی ایک کو کہتے ہیں کہ صرف ایک، اللہ تعالیٰ کو واحد، یکتا اور ایک ماننا اور ایک ہی جاننا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی غیر کو شریک نہ کرنا۔ کہ توحید کے معنی جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر پختہ یقین رکھنا، اللہ تعالیٰ کو واحد ماننا، اس کو یکتا ماننا، وہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی جو ہے وہ یہ تمام صفات کا حامل نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسی ذات ہے کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، جو اس کی ذات ہے اس جیسی کوئی ذات نہیں، اس جیسا اور کوئی خدا نہیں، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے جو اس دنیا کا، کائنات کا نظام چلا رہا ہے، جو کہ اس دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بہت طریقے سے بنایا، جس نے 7 آسمانوں کو اوپر تلے جو ہے وہ اتنی ستون کے بغیر جو ہے وہ کھڑا کیا، جس نے چاند اور سورج اور ستارے بنائے، جس نے اس دنیا کو پیدا کیا، اور دنیا کے ہر نظام کی جو چیز ہے وہ اتنے خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ چل رہی ہے کہ کوئی چیز بھی ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھ سکتی، یعنی کہ دن اور رات اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ رات جو ہے وہ دن سے پہلے آ جائے، یا کبھی دن میں جو ہے وہ سورج، رات کے وقت سورج نکل آئے، یا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دن میں ہم چاند کو دیکھ لیں، یعنی کہ دوپہر کے وقت سورج کے ساتھ چاند جو ہے وہ نکل آئے، تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بہت ہی خوبصورت اور عمدہ طریقے سے جو ہے ڈیزائن کیا ہے، بہت اچھے طریقے سے بنایا ہے، اور کوئی بھی ایسی ذات نہیں رکھتا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسا کام جو ہے وہ کر سکے، اور نہ ہی اس کی صفات میں کسی کو جو ہے کسی غیر کو شریک ٹھہرانا، کہ جو صفات اللہ کی ہیں ایسی صفات اور کسی کی نہیں ہو سکتی، کہ اللہ تعالیٰ واحد لا شریک ہے، وہ اس کا کوئی ہمسر نہیں، اسے نہ کبھی اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہی جو ہے وہ پوری دنیا اور آخرت دنیا کی ہر چیز پر بادشاہیت رکھتا ہے، وہ ملکیت رکھتا ہے، اس کی بعد جس کا علم ہے کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی، نہیں جان سکتی، بلکہ جتنا علم اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کسی انسان کو جو ہے وہ اتنا دے سکتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو عقیدہ توحید جو ہے وہ بیٹا ایمان کی بنیاد ہے۔ اسلام میں سب جو ہے وہ سب سے زیادہ اسلام میں اس چیز کی اہمیت ہے کہ سب سے پہلے اسلام کے دائرہ میں ہم تبھی داخل ہوں گے جب توحید کو مانیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا اقرار، کہ جب اللہ تعالیٰ کو ہم ایک نہیں، اگر کوئی شخص مانتا، اگر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتا تو اسلام میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، یعنی کہ صرف اللہ کو ایک وحدہ شریک ماننا یہ سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی چیز ہے۔ اس کے بعد ایک اسلام جو ہے، ایک انسان ایمان کی روشنی سے منور ہوتا ہے، یا وہ ایمان جو ہے وہ اس کی روشنی کو پا لیتا ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام
جو ہیں وہ یہی تعلیم لے کر اس دنیا میں آئے ہیں، تمام انبیاء اسی چیز کی جو ہے وہ تبلیغ کرتے ہیں، اسی چیز کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اسی کے حکم کو مانو اور اسی کو جانو۔ اور توحید کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ارشاد ربانی تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد ربانی تعالیٰ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ توحید کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا معبود، الہ معبود جو ہے وہ واحد صرف ایک ہے۔ یہ سورۃ بقرہ کی بیٹا آیت نمبر 168 ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا الہ جو ہے تمہارا معبود صرف ایک ہے، اور اس کا ترجمہ ہے کہ لوگوں تمہارا معبود جو ہے وہ خدائے واحد صرف ایک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ شورى کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیسا نہیں ہے کمثلہ اس جیسی شیء کوئی بھی چیز، اس جیسی اور کوئی بھی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ جیسی اور کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تو اپنی مصیبتوں میں، اپنی مشکلات میں صرف اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ پر ہی جو ہے وہ یقین رکھا جائے، اللہ تعالیٰ پر ہی جو ہے وہ ایمان رکھا جائے اور اسی سے مدد طلب کی جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں ارشاد فرمایا، اس کا حوالہ دیا نا سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ کے دعا کرو کہ ایاک نعبد، کہ اے پروردگار ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تجھی سے ہی نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، کہ اے پروردگار تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو ہماری مدد کر سکے، تو ہی ہے ہم جس سے ہم مدد مانگتے ہیں، اے میرے پروردگار صرف تو ہی ہمارا خالق و مالک ہے، تو ہی ہے وہ ایسا معبود جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور اے میرے مالک صرف تجھی سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی میں اتنی جو ہے وہ ایبلٹی نہیں ہے کہ کوئی کسی کی مدد کر سکے، تو اے میرے مالک وہ تیری ہی ذات ہے جو ہماری مدد کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی کہہ کے دعا مانگنی چاہیے کہ اے پروردگار ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں، کہ اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اے خالق ہم تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ کے یہ دعا جو ہے وہ مانگی جائے، اللہ تعالیٰ سے اس بات کا اقرار کر کے اس سے جو ہے وہ دعا کی جائے۔ تو بیٹا آج کا لیسن اتنا ہی ہے، توحید کے لغوی معنی اور اس کا مفہوم جو ہے وہ آج ہم نے پڑھا کہ توحید کسے کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، کہ توحید کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین رکھنا، یعنی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کو ایک مانا اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تو عقیدہ توحید جو ہے اس کا مفہوم جو ہے وہ یہی بیان کیا گیا کہ عقیدہ توحید ایمان کی بنیاد پر ہے اور اسلام میں سب سے زیادہ اس کی اہمیت ہے، اور تمام انبیاء جو ہیں وہ یہی تعلیم دنیا میں لے کر ہیں، لوگوں کو اسی تعلیم کی دعوت دیتے ہیں کہ صرف اللہ کو ایک مانو، اس کے علاوہ کسی کی جو ہے وہ بات کو نہ مانو۔ تو بیٹا آپ لوگوں کا آج کا جو کام ہے وہ آپ لوگوں نے ایک یہ کویسچن کہ توحید کے معنی و مفہوم جو ہے وہ آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھنا ہے، اور دوسرا یہ جو 3 چھوٹی چھوٹی آیات دی ہوئی ہیں نا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، دوسری آیت ہے لیسا کمثلہ شیء، تیسری آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بیٹا ان تینوں آیات کو آپ لوگوں نے خوش خطی کے ساتھ بہت خوبصورت طریقے سے اپنی نیٹ کاپیز پہ ان آیات کو بڑا بڑا کر کے خوبصورت طریقے سے لکھنا ہے، اور ساتھ میں ان کا ترجمہ بھی آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ آج آپ کا فرسٹ کویسچن معنی توحید کے معنی و مفہوم، اور پھر ان تینوں آیاتوں کو پہلے ایک آیت لکھی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، پھر اس کا ترجمہ کہ اور لوگوں تمہارا معبود خدائے واحد ہے اسی کو مانو، یہ والا ساتھ آپ نے ترجمہ لکھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے دوسرا ترجمہ لیسا کمثلہ شیء یہ آیت لکھنی ہے اور اس کا ترجمہ کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں، پھر بیٹا آپ لوگوں نے تیسری آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اس کا ترجمہ لکھنا ہے کہ اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ بیٹا تینوں جو آیات ہیں ان تینوں کو آپ نے عربک ان کی لکھنی ہے اور ان تینوں کا ترجمہ آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھنا ہے۔ جی بیٹا یہ ہمارا جو ہے توحید کا لیسن آپ لوگوں کا اتنا ہی ہے، اس کو آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے، اور بیٹا ہم نے جو ہے ساتھ میں ناظرہ کی جو ہم نے اس منتھ میں جو آیت ہے وہ آپ لوگوں نے ساتھ میں یاد کرنا شروع کرنی ہے۔ تو بیٹا سورۃ بقرہ کی جو آیت ہے فرسٹ والی آیت کی طرف آ جائیں۔ ہاں جی سورۃ بقرہ کی جو آیت ہے یہ بیٹا آپ نے آیت اس منتھ میں آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے، تو میں آپ کو اس کا ترجمہ جو ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں گی، لکھ کے بھی جو ہے وہ آپ کو سمجھا دوں گی، تو آپ لوگوں نے اس صورت پہلے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ پھر سنیں اس دعا کو،
रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। बेटा इस सूरत बकरा की आयत नंबर 250 है, ठीक है, 250 आयत नंबर है। और सूरत बकरा की इसका तर्जुमा भी नीचे जो है वो लिखा हुआ है कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर सब्र के दहाने खोल दे और हमें लड़ाई में साबित कदम रख और लश्कर कुफ़ार पर फतह याब कर। आपने बेटा आज इसका अरेबिक सिर्फ इसकी याद करनी है, कल आप इसका साथ में इसका तर्जुमा भी याद करेंगे और फिर मैं आपको बेटा इसके जो लफ्ज़ी तर्जुमा है, एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा वो भी आपके जो है वो पेपर में आपको बताता है। तो आपने इसका लफ्ज़ी और बामुहावरा दोनों तरह से तर्जुमा याद करना है। आज सिर्फ आप इसकी अरेबिक को और इसके तर्जुमे को जो है वो याद करें और साथ में लेसन जो आपको बताया गया है वो आप याद करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।